صرف ایک بات مجھے رکھنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے یا نہیں گئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مقام ہے یہاں سے لے کر عرش تک، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی جائے گا بھی نہیں۔ سب سے اونچا مہینہ کون سا؟ اس کے بعد نمبر 2 پر کون سا مہینہ آتا ہے؟ شعبان۔ بولو کون سا مہینہ؟ جس میں ہم سب ہیں ماشاءاللہ، شعبان۔ اچھا یہ مہینہ شعبان اب تو اس کا آخری موڑ ہے، لیکن ہم میں سے کس کو معلوم نہیں ہوگا شاید کہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ یہ نام ڈائریکٹ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ شعبان کے معنی آتے ہیں پھیلانا۔ بولو شعبان کے معنی آتے ہیں آواز سے، شعبان کے معنی آتے ہیں یعنی اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا بندہ شعبان مہینہ دیا ہے، تو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا، میں اپنی رحمتوں کو پھیلاؤں گا۔ میرا بندہ تو ندامت کے آنسو روئے گا، آنسو بعد میں آئیں گے، اس سے پہلے میں تجھے مغفرت عطا کر دوں گا۔ تو میرے پیاروں بہت پیارا مہینہ شعبان مہینہ۔ اب چونکہ آپ سب جمع ہیں اور سیرت النبی کے واسطے جمع ہیں، تو یہ سمجھ لو کہ شعبان مہینہ ہمارے نبی کا مہینہ۔ بولو شعبان مہینہ ہمارے، اور آنے والا رمضان مہینہ اللہ کا مہینہ۔ بولو آنے والا رمضان ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ بولو سبحان اللہ۔ اب میں اصل بات پر آنا چاہتا ہوں، یہ تو میں نے مہینے کے بارے میں کہہ دیا۔ رمضان مہینہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بولو آمین۔ اور شعبان مہینہ بھی اللہ اس کی برکتیں اور رحمتیں ہم کو نصیب فرمائے۔ اس وقت میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میرے کو نہیں معلوم اس میں آدھا گھنٹہ جائے، 1 گھنٹہ جائے، 2 گھنٹہ جائے، آپ تیار ہو نا؟ بس آپ دعا کریں کہ میری آواز کھلتی جائے اور میں آپ کے سامنے بات کرتا جاؤں، بولو آمین۔ صرف ایک بات مجھے رکھنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے یا نہیں گئے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ اب بھائی ہمارے بیٹے دل خیر آبادی نے کتنا اچھا ماحول بنایا تھا، آپ پھر ٹھنڈے ٹھنڈے کیوں ہو گئے بھائی؟ ساتھ میں بولو نا، ایک ساتھ میں بولو، ہمارے نبی معراج پر گئے؟ میں نے بولو نہ گئے؟ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب، میرے مصطفیٰ اور میرے مرتضیٰ آپ کو 7 آسمانوں پر آنا ہے، 7 آسمانوں پر آنا۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو کہا جبرائیل آسمانوں پر کیسے جانے کا؟ اور آج تک ہم تو آسمانوں پر گئے نہیں، آسمان پر کیا ہوگا؟ اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا میرے مصطفیٰ اور میرے مصطفیٰ آؤ آسمان پر آ جاؤ۔ ہر نبی ہر آسمان پر آپ کا انتظار کر رہا ہے، ہر نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ آسمانوں پر آ جائے۔ آپ لوگ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، بہت خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی 5ویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی 6 آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ اور ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے، 7ویں آسمان پر پہنچے، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ میں پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے کتنے آسمانوں کو پار کیا؟ 7 آسمانوں کو پار کیا۔ ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھایا، اللہ اے اللہ، اے میرے پیدا کرنے والے اللہ، میں نے 7 آسمانوں کو پار کر لیا۔ اے سبحان اللہ بولنا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے مصطفیٰ ابھی تو 7 آسمانوں کو پار کیا ہے، 8 جنتوں کو پار کرنا ہے۔ اللہ نے جنتیں کتنی بنائی؟ دیکھو کتنی بنائی؟
ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا 8 جنتوں کو پار کرنا، آپ انگلیوں پر گنتے جانا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 1 جنت کو پار کر لیا، بولو سبحان اللہ. نمبر 2 جنت النعیم کو پار کر لیا، سبحان اللہ. ہمارے نبی تیسری جنت جنت آدم کو پار کر لیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4 جنت سلام کو پار کر لیا. ساتھ میں بولیں گے سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سلام کو پار کر لیا، جنت مقامہ کو پار کر لیا، جنت ماوا کو پار کر لیا، جنت عدن کو پار کر لیا، بلکہ میرے پیاروں 8ویں جنت جنت الفردوس کو بھی پار کر لیا. جنت بھی پار ہو گئی، جنت النعیم، جنت عدن، جنت سلام اور جنت مقامہ اور جنت ماوا اور جنت فردوس. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری 8 جنتوں کو جب 8 جنتوں کو پار کر لیا، سننا ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں 8 جنت کو پار کر لیا، اب کہاں آنا ہے؟ اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا یہ درخت نظر آتا؟ ہاں نظر آتا. کہ یہ درخت کا نام سدرہ ہے، اس درخت کو پار کرنا ہے، بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا، جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو پار کر لیا، بولو سبحان اللہ. 8 جنتوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے سدرہ کو بھی بولو بولو. وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا، ایک بورڈ لگا تھا. جب سدرہ کو پار کیا قرآن کریم میں پتہ چلتا ایک بورڈ لگا جس پر لکھا تھا المنتہی، یعنی یہاں آسمان مکمل ہو گیا، بولو آسمان. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو کہتے جبرائیل ہم نے 7 آسمان 8 جنتوں کو پار کیا، سدرہ کو پار کیا، یہاں تو بورڈ لگا ہوا کہ مکمل ہو گیا. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ سے پوچھو اب کیا کرنا. ہمارے نبی نے اللہ سے پوچھا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میرے عرش پر آنا ہے، بولو سبحان اللہ. کہاں پر آنا ہے؟ عرش پر. عرش یہ کپٹیا والوں بہت آسانی سے میں آپ کو سمجھاؤں، عرش کے معنی اللہ کی آفس، بولو اللہ کی. آپ نے مالداروں کے آفیسوں کو دیکھا ہوگا، چلو یہاں کپٹیا میں نہیں دیکھا ہوگا تو آپ نے کہیں کلکتہ میں دیکھا ہوگا، یا چلو اگر کوئی بمبئی گیا وہاں بڑے بڑے بلڈروں کی آفیسوں کو دیکھا ہوگا، یا اگر چلو آپ دبئی گئے ہوں گے بڑے بڑے برجوں کو دیکھا جس کو دیکھ کر ہماری آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا برج کیسا بنا ہوگا جو آسمانوں کو چھوتا ہے اور دریا میں سے شروع ہوتا ہے. اتنا بڑا برج حالانکہ بنانے والا انسان، اس کا آرکیٹیکٹ انسان، اس کا ڈیزائن کرنے والا انسان، اس کے اوپر اینٹ اور گارا لگانے والا انسان، اس کے اوپر ساری کاریگری کرنے والا انسان. جب انسان اتنا بڑا برج بنا سکتا تو میرے کپٹیا والوں اللہ کی قسم اللہ کی آفس کیسی ہوگی میرے پیار. اور اللہ نے کیا فرمایا میرے مصطفیٰ اب آپ کو کہاں پر آنا ہے؟ بولو نا کہاں پر آنا ہے؟ یعنی اللہ کی. ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل کو کہا جبرائیل بلا رہے، عرش پر بلا رہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کو بلا رہے مجھے نہیں بلا رہے، بولو سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل آپ نے، ارے مجھے لینے تو مکہ مکرمہ میں آپ آئے تھے، پورا سفر ہم نے ساتھ میں طے کیا اور راتوں رات سفر طے کیا، اور یہاں آ کر آپ کہتے ہو کہ میں آگے نہیں آؤں گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مقام ہے یہاں سے لے کر عرش تک، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی جائے گا بھی نہیں. بولے آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی. یہ مقام محمد ہے جہاں سارے فرشتے، نوری فرشتے، جہاں ان کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد کی قدرت شروع ہو جاتی ہے. بولے جہاں نوری فرشتوں کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت شروع ہو جاتی ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کا مقام ہے، اگر میں نے ایک پر بھی آگے بڑھایا خدا کی تجلی، خدا کی رونق، خدا کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے گی. یہ صرف مقام محمد ہے، آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں، بولو آپ کے بعد کوئی. ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ بولو
आवाज नहीं है, बोलो ना कहाँ पहुंचे? भाई मेरी आवाज बैठी, आपकी भी बैठी है, आपकी आवाज भी बैठ गई है, दिल खैराबादी ने सबकी आवाज बिठा दी। हमारे दिल खैराबादी, आज आपसे बहुत करीबी मुलाकात हुई, शादी हुई आपकी, ये बच्चे भी है माशाअल्लाह, घर में भी आप पढ़ते ना, बीवी सुनती है? नहीं, ये सवाल पूछना पड़ता है क्योंकि मुझे किसी ने पूछा था कि वो कारी अहमद अली, आप बाहर जाते हो, लंबे लंबे बयान करते हो, हाँ घर में बीवी सुनती है? मैंने कहा मैं सुनता हूँ। वही हाल है ना सबका, कौवा हर जगह काला ही होता है। अब मैं अभी मेरा बयान शुरू करने जा रहा हूँ, यहाँ तक तो मैंने मुकद्दमा बताया, पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी कहाँ पर पहुंच गए, आवाज के साथ बोलो कहाँ पर पहुंच गए, और पूरा मजमा मेरे साथ में पढ़ेगा। कुरान पाक की आयत जो डायरेक्ट रिले होती है कि हमारे नबी अर्श पर गए, मेरे साथ में पढ़े, जिनको याद हो। वहुवा बिल उफुकिल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि अव अदना फअवहा इला अब्दिही मा अवहा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा मजमा साथ में बोले कहाँ पर पहुंच गए। बस अब बयान शुरू हो रहा है। जब अर्श पर हमारे नबी और अल्लाह, बोलो हमारे नबी, एक तरफ मुस्तफा एक तरफ रब्बे मुस्तफा, बोलो सुभान अल्लाह। उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये देखो ये पूरे कपटिया वाले, बल्कि पूरी दुनिया में ये बात काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर पहुंचे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 सवालात पूछे हैं। बस वो 5 सवालात करके मैं यहाँ से चला इंशाअल्लाह। बोलो कितने सवालात, क्वेश्चंस, यानी हमारे नबी सवाल पूछेंगे, जवाब देने वाला कौन? यानी सवाल मुस्तफा के और जवाब रब्बे मुस्तफा के। अल्लाह की कसम, इन सवालों से बढ़कर कोई सवाल नहीं होगा और उन जवाबात से बढ़कर कोई जवाब नहीं होगा। अब सब सुभान अल्लाह एक एक जुमले पर बोलते जाना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से पूछा, अल्लाह आपकी परमिशन, आपकी इजाजत है, मुझे 5 सवाल पूछना है। अल्लाह ने क्या फरमाया, अरे मेरे मुस्तफ़ा, मेहमान बन के आए हो, आज पूछते जाओगे तुम्हारा रब जवाब देता जाएगा। अब सब याद रखेंगे, कोई भूलेगा नहीं। कितने सवालात, बल्कि बयान का उन्वान है 5 क्वेश्चंस, 5 सवालात, इसी को लेकर हमको चलना है। चलो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला सवाल, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सवाल पूछा, ए अल्लाह, ए अल्लाह। आवाज आ रही ना मेरी आपको, लेकिन सबको आ रही ना आवाज? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से पूछा, ए अल्लाह, ए मेरे पैदा करने वाले अल्लाह, पहला सवाल, आपने दुनिया में एक नबी को भेजा, आपने दुनिया में एक नबी को भेजे आपने, जिनका नाम हजरत इब्राहिम। ए अल्लाह, आपने उनको क्या इनाम दिया? ये पहला सवाल, कि अल्लाह आपने हजरत इब्राहिम को क्या इनाम दिया? भाई सब सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे मुस्तफा, तुम मुझे पहला सवाल पूछ रहे हो कि मैंने इब्राहिम को क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया, मेरी कसम, मैंने उनके लिए आग को बाग बना दिया। मैंने उनके लिए आग को, ये सब याद रखना, मैंने उनके लिए आग को बाग बना दिया। और आपको मालूम होगा, नमरूद शैतान ने आग लगाई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। 40 दिन और 40 रात हजरत इब्राहिम आग में। सारी कौम ये समझे कि हजरत इब्राहिम का मामला मुकम्मल हो गया, हजरत इब्राहिम खत्म हो गए, क्योंकि 40 दिन और 40 रात कोई आग में रहे तो बचने का कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन आग जैसे जैसे नीचे आती गई, देखने वालों ने देखा, गुजरने वालों ने देखा, औरतों ने देखा, मर्दों ने देखा, बच्चों ने देखा, गौर से आग में देखा, हजरत इब्राहिम तो तख्त के ऊपर बैठे हुए हैं, बोलो और फल खा रहे हैं, कभी फ्रूट खा रहे हैं, कभी कुछ अजीब खा रहे, सब जमा होते गए, जमा होते गए, जमा होते गए, मजमा जमता गया। 40 दिन और 40 रात के बाद आग बुझी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर आए, सबने मुबारकबादी दी, अल्लाह के नबी आज आप जीत गए, अल्लाह के नबी आपको फतह मिल गई, आज नमरूद जलील और रुसवा हो गया, आप जीत गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोने लगे। सबने कहा रोते क्यों? फिर जाना है। अरे कहाँ जाना है? अरे बोलो ना कहाँ जाना है? आग में। सबने कहा फिर आपको आग में जाना है? आग में? हम मुबारकबादी दे रहे, आपको कांग्रेचुलेशन कह रहे और आपको फिर आग में जाना। हजरत
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سارے لوگوں سے کہا تم نے تمہاری آنکھوں سے دیکھا تمہیں وہ آگ نظر آئی, میری آنکھوں سے دیکھو مجھے جنت کا باغ نظر آیا. اور اللہ نے بھی یہی فرمایا. پڑھیں گے میرے ساتھ میں, کون کون حافظ ہے بھائی؟ یہاں تو علماء کرام تو ہے ہی ماشاءاللہ. اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 17, بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے آسمانوں سے حکم دے دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا, میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا. اللہ نے ابراہیم کے لیے آگ کو, بولو سب ساتھ میں بولیں گے, آگ کو جنت کا باغ بنا دیا. اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب یہ آگ سے باہر آنے کے بعد کچھ اچھا نہیں لگتا. سب نے کہا کیوں آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ یہاں بھی تو کھانا ہے, یہاں پینا ہے, یہاں کپڑا ہے, یہاں بیوی ہے, بچے ہیں, آپ کو آگ سے باہر آنے کے بعد اچھا کیوں نہیں لگتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کاش کوئی میرے دل کو جانا ہوتا. جب میں آگ میں تھا روزانہ صبح میں اللہ خود مجھے پوچھا کرتے تھے ابراہیم تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی, تمہیں بھوک تو نہیں لگی, تمہیں پیاس تو نہیں لگی, تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ وہ اللہ کا مجھے سوال کرنا. خیر ہمارے نبی عرش پر گئے, پہلا سوال اے اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کون سا انعام دیا؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کے لیے آگ کو. کتنے سوال ہو گئے بچے؟ کتنے سن رہے ہو نا آپ لوگ؟ دوسرا سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عاجزی کے ساتھ, اے اللہ دوسرا سوال آپ نے حضرت موسیٰ کو کیا انعام دیا؟ بولو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کیا انعام دیا؟ اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا او میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو, موسیٰ کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ ہم نے حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے. بولو سبحان اللہ. سمندر میں میرے پیاروں ایسی تشکیل کسی نے نہیں کی ہوگی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر کر تشکیل کرتے. اپنی پوری قوم, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنو اسرائیل. بولو قوم کا نام بنو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں ابھی ابھی پہاڑ سے آیا ہوں, اللہ سے بات کر کے آیا ہوں, اللہ کا حکم ہے پوری قوم آج میرے ساتھ چلے گی اور راتوں رات چلے گی. مرد بھی ہوں گے, عورتیں بھی ہوں گی, بچے بھی ہوں گے, تمہارے گھر کے سامان بھی ہوں گے, برتن بھی ہوں گے, کپڑے بھی ہوں گے, زیورات بھی ہوں گے, سواری بھی ہوگی. آج راتوں رات ہم سب کو پار ہونا ہے. آپ کو معلوم ہے تفسیر کی کتابوں میں لکھا حضرت موسیٰ نے جب یہ تشکیل کی تو ان کی قوم بنو اسرائیل 1 لاکھ کتنے تھے؟ یعنی ساتھ میں بولو کتنے تھے؟ آج ہم کو یہ مجمع دکھتا ہے تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھو کہ ظہر کے وقت میں تشکیل کی ہوگی اور رات کو عشاء کے بعد چلنا ہے اور 1 لاکھ تیار ہو گئے جس میں مرد بھی, عورتیں بھی, بچے بھی. اب ظاہری بات ہے کہ جیسے ہمارے کپٹیا کی گلی ہوتی ہے وہاں بھی چھوٹی چھوٹی گلی ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو کہا میرے ساتھ میں چلو, تو تھوڑے اس گلی میں چلے, تھوڑے اس گلی میں چلے, تھوڑے اس گلی میں چلے, اتنے میں ایک آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی سب الگ الگ گلی میں ہے. اور اس زمانے کا سب سے ظالم بادشاہ فرعون, اس کی پولیس چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے. اگر 1 لاکھ میں سے کسی ایک کو بھی پکڑ لیا اور اس نے کہہ دیا کہ ہم لوگ بھاگ رہے ہیں تو ہم سب کی موت آئے گی. حضرت موسیٰ نے اتنے پیار سے جواب دیا, قدم بڑھاتے جاؤ, ہمارا کام قدم بڑھانا ہے, فرعون کی پولیس کو اندھا بنانا یہ اللہ کا کام ہے. یعنی فرعون کی پولیس سامنے کھڑی ہے اور یہ پورا کا پورا لشکر جا رہا ہے, چلے جا رہا ہے, چلے جا رہا ہے. بولو آگے کون ہے حضرت؟ پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ بچے بھی ہیں, سواریاں بھی ہیں, برتن بھی ہیں, کپڑے بھی ہیں. ایک میدان آ گیا, بولو سبحان اللہ. آدھی رات کو ایک میدان آ گیا. اچھا اتنا لمبا چوڑا میدان آ گیا کہ 1 لاکھ جمع ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے سکون سے کہا بھائی سب لوگ جمع ہو گئے, بھائی سب لوگ جمع ہو گئے, کوئی باقی تو نہیں رہا, کوئی مرد, کوئی عورت, کوئی بچہ, کسی کا سامان کچھ نقصان تو نہیں ہوا. سب طرف سے آواز آئی الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ آگے بڑھتے جائیں, ہم آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے. کتنے ہیں؟ آپ کو تعجب ہوگا, ایک موڑ پہ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے. اب سب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا راستہ بھول گئے. بولو راستہ. بتاؤ 1 لاکھ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟
اور ابھی یہاں دو چار کھڑے تھے تو کیا پیچھے سے دھما دھمی شروع ہو گئی، وہاں تو راستہ ہی بھول گئے. تو سب نے کہا اللہ کے نبی کیسی باتیں کر رہے ہو کہ راستہ بھول گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں آپ غصے نہ ہو، ہم یہ راستے پر چلتے ہیں، رائٹ والا راستہ لے لیں گے. اب آگے حضرت موسیٰ، پیچھے 1,00,000 مرد، عورتیں، بچے، سواریاں، اور سواریوں پر کپڑے، برتن، زیورات، اور چلے جا رہے. کچھ سمے تک چلے ہوں گے، سامنے دریا آ گیا. ارے بولو سامنے، بالکل موج مارتا، تھپیڑے مارتا سمندر آ گیا. اب وہ جو 1,00,000 تھے کہنے لگے اللہ کے نبی کہاں سوئمنگ؟ ارے سمجھے سوئمنگ یعنی تیرنے کا؟ بچے ہمارے ساتھ دودھ